السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا سبق جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، وہ اس لحاظ سے کہ ہم نے جو نون ساکن اور نون تنوین کے متعلق دو قوانین جو تھے جس میں اظہار اور اخفاء تھا وہ پڑھا تھا۔ آج ہم ادغام اور اقلاب کے متعلق پڑھیں گے۔ آج کا جو سبق ہے وہ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو پچھلے اسباق ہیں ان کو ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں، کیونکہ اگر آپ نے پچھلے اسباق کو اچھی طرح سے نہیں دیکھا تو یہ جو قوانین ہیں یہ آپ کے سمجھ میں تھوڑے سے مشکل سے آئیں گے اور آپ کو ان کی اچھی طرح سے سمجھ نہیں لگے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے جو پچھلے اسباق ہیں ان کو ایک دفعہ دیکھ لیں تاکہ آپ قرآن کریم کو اچھی طرح سے اصول و ضوابط اور قوانین کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میری ایک اور گزارش ہے کہ جو ہم ویڈیوز بناتے ہیں یا آپ حضرات کے لیے آپ کا، چونکہ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے آپ کا کچھ نہیں جاتا۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگیں تو ان کو شیئر بھی کیا کریں یہ کار ثواب کے لیے، اور ان کو لائک اور اپنا کمنٹس کی شکل میں ہمارے جو ٹیم ہے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کم از کم ایک کمنٹس ماشاءاللہ یا جزاک اللہ کی شکل میں ضرور دیجئے۔ اس سے ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آج کا جو سبق ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے ادغام اور اقلاب کے متعلق۔ آج کا سبق ہم نے ادغام اور اقلاب کے متعلق پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے کہ ادغام کس کو کہتے ہیں، ہم نے چونکہ جو اخفاء تھا اور اظہار وہ ہم نے پڑھا تھا کہ حروف حلقی ہوں تو پھر آپ نے کس طرح سے اخفاء کرنا ہے، اس کے بعد اظہار کرنا ہے، اور حروف اخفاء جو ہیں وہ کتنے ہیں، وہ 15 تھے جو میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھائے ہیں۔ آج جو ہے وہ ادغام کیا چیز ہے کہ نون ساکن، یہ اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو سمجھنے میں پڑھنے میں ذرا تھوڑی سی آسانی رہے۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون کون سے ہیں جی؟ دیکھیں، یا را میم لام واو نون، ان کو ملا کے حروف یرملون بنایا گیا ہے۔ کہتا ہے نون ساکن، یعنی نون ساکن کا کیا مطلب ہوا کہ اگر کسی نون کے اوپر جزم کی علامت آ جائے، یا تنوین یا نون تنوین کون سا، اگر اس کے اوپر 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ہیں تو وہ نون تنوین ہو جائے گا۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، ادغام ہوگا۔ را اور لام میں اب یہ دو چیزیں حروف یرملون میں سے دو جو ہیں وہ نکال رہے ہیں ہم۔ را، یہ را آ گیا اور اس کے بعد لام، کہتا ہے را، یہ ذرا اس کو دیکھیں، را اور لام کے میں بغیر غنہ کے، یعنی اگر حروف یرملون آ رہے ہیں اور ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد لام اور را آ گئے ہیں تو ان کو ہم نے غنہ نہیں کرنا، اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ حروف پڑھنا ہوتا ہے ہم نے۔ اب دیکھیں حروف یرملون میں سے جو ہم نے پڑھا کہ اگر نون ساکن یا نون تنوین آ جاتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، وہاں پہ غنہ کرنا ہے، لیکن اگر را اور لام آ جائے تو پھر ہم نے غنہ نہیں کرنا، جبکہ یا ہو، اس کے بعد میم ہو، واو ہو، نون ہو، یہ 4 اگر ہوں تو پھر ہم نے اس کو غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا قانون ہے وہ ہے اقلاب کا۔ اقلاب کیا چیز ہے کہ اس کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں آپ کے آسانی کے لیے، آپ تاکہ اچھی طرح سے ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا۔ اقلاب کیسے، یعنی یہ اس کی وضاحت ہے آگے کہ اقلاب کیسے ہوگا، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل کر اخفاء کریں گے۔ ہم نے کرنا کیا ہے، اقلاب کیا چیز ہے کہ نون ساکن ہو یا نون تنوین، یعنی نون کے اوپر جزم آ جائے یا نون کے اوپر 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش میں سے کوئی ہو تو اس کو ہم نون ساکن کہہ رہے ہیں یا نون تنوین کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر حرف با آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے، وہ با کو نہیں پڑھنا بلکہ وہاں پہ ہم نے میم جو ہے، میم کی آواز نکال کے اس کو پڑھنا ہوتا ہے، میم کے ساتھ بدل کر اخفاء کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ ہے جو اصل بات کہ ہم نے پھر جب میم با آ جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو میم کے ساتھ بدل کر پڑھنا ہے۔ یہ 2 قوانین تھے، چونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قانون نمبر 3 اور قانون نمبر 4۔ اس کا مطلب جو قانون نمبر 1 اور قانون نمبر 2 ہے وہ اظہار اور اخفاء کا جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ، تو اس لیے آج ہم نے ادغام اور اقلاب جو ہے اس کو پڑھا۔ میں اس کے جو یہ والی 2 لائنیں ہیں اس میں چونکہ اس کے ہجے ہیں، ان پہ جانے سے پہلے میں ایک دفعہ دوبارہ ادغام اور اقلاب آپ حضرات کی یاد دہانی کے لیے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو سکے اور آپ بھولیں نہیں اس کو۔ میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون آ
جائیں. حروف یرملون یہ کس چیز کا کمبینیشن ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یا را میم لام واو نون. دیکھیں یرملون یہ یرملون ہے. اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ ادغام ہوگا. لیکن اگر را اور لام جو ہے یہ آ رہے ہوں تو پھر ہم نے غنہ یعنی بغیر غنہ کے ہم نے پڑھنا ہے. غنہ کیا ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو اپنی ناک میں لے کے جانا ہوتا ہے. آواز کو ناک میں لے کے جانے کو غنہ کہتے ہیں. تو پھر ہم نے بغیر غنہ کے، لیکن جب اگر یرملون میں سے لام اور را کے علاوہ جو 4 باقی ہیں وہ حروف آ رہے ہوں نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو غنہ کر کے پڑھنا ہے. اور اقلاب والی بات رہی کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس میں حرف با کو نہیں پڑھنا ہوتا بلکہ میم کے ساتھ اس کے آواز کو بدل کے پڑھنا ہوتا ہے، اخفا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، جو ہم نے اخفا کا قانون پڑھا تھا. تو آئیے اس کے ہجے کس طرح سے کرنے ہیں یہ پڑھتے ہیں. ادغام کے ہجے اس طرح سے کریں، یعنی یہ لفظ ہے میں یقولو، تو اس کو ہم نے ہجے کرنا ہے میم نون یا زبر. دیکھیں میم نون یا آ گیا، میم نون یا زبر میں، یا زبر یا میں، یا قاف واو پیش قو میں یقو لام پیش لو میں یقولو. اب یہ دیکھیں میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ادغام جو ہے یرملون میں سے اگر یا آگے آ رہا ہے، کیونکہ اس میں لام اور را نہیں آ رہا، اگر لام اور را آ رہا ہو تو پھر ہم نے غنہ نہیں کرنا. یہاں پہ چونکہ یا آ رہا ہے اس لیے ہم نے یہاں پہ غنہ کر کے پڑھنا ہے. میں یقولو اس طرح سے کر کے پڑھیں گے. اور اقلاب کے ہجے کس طرح سے کرنے ہیں یہ دیکھیں. من بعدی یہ ایک لفظ ہے، من بعدی. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر نون ساکن یا نون تنوین، اب یہ نون کے اوپر چونکہ یہ جزم کی علامت ہے تو جزم کی علامت آ رہی ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن. نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے، ٹھیک ہے، با متحرک ہے، چونکہ با کے اوپر زبر ہے، با متحرک ہو گیا، اس لیے ہم نے پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ نون کی آواز کو نہیں پڑھنا، با کی آواز کو نہیں پڑھنا، بلکہ با کی آواز کو میم کے ساتھ اخفا کر کے بدل کے پڑھنا ہوتا ہے. تو اس کے ہجے کس طرح سے کرنے ہیں یہ ایک مثال ہے. اس کے بعد یہ والی جو چیزیں ہیں، یہ جو 4 حروف ہیں، میں ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو ہجے کر کے بتاتا ہوں. یہ دیکھیں میم نون زیر، یہ میم نون زیر کیا ہو گیا؟ من پڑھیں گے اس کو، لیکن میم نون زیر آگے با عین زبر با میم. دیکھیں میم اور یہ میم چھوٹا سا اوپر دیا ہوا ہے، میم با دال زیر دی میم با دی. اب یہ اس کی یہاں پہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ میم نون یا زبر میں، یا زبر یا میں، یا یہ حروف یرملون میں سے یا آ گیا. قاف واو پیش قو میں یقو لام پیش لو میں یقولو. اب میم نون واو زبر میوں واو زبر وا میوں وا. اب یہ وا جو ہے یہ بھی حروف یرملون میں سے ہے تو میوں وا پڑھیں گے اس کو. را زبر را میوں وارا. قاف زیر لام قل میوں وارا قل. جیم نون زبر جن نون زبر نا جنہ میوں وارا قل جنہ. تا زیر تی میوں وارا را کو موٹا کر کے میوں وارا قل جناتی. اس کے بعد میم نون یا زبر می یا زبر واو یو می یو می کر کے اس کو پڑھنا ہے. میں تو پھر وہ زبر اگر ہوتا تو پھر ہم اس کو میں پڑھتے. یہ زیر ہے تو می یو میم 2 زیر من می یو من. اس کے بعد میم نون واو زبر وا میوں وا واو زبر وا میوں وا ہو گیا. لام یا زیر لی یا 2 زیر ین لین میوں و لین میوں ولی ین پڑھ کر کے پڑھیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. آپ جو ہے پچھلے اسباق کو، جیسے میں نے گزارش پہلے بھی کی ہے کہ پچھلے اسباق کو ضرور ایک دفعہ دیکھیں، تبھی آپ کو یہ قوانین جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد ہوں گے. ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور کمنٹس یا اس کو شیئر ضرور کیا کریں. یہ ثواب کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ محنت کے ساتھ پچھلے اسباق کو یاد کریں.